السلام علیکم، میرا نام ہے سعد امتیاز اور آج ہمارے پروگرام آگاہی کا یہ حصہ اینٹی اسموکنگ پر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آگاہی از اے سیریز وچ از یوز ٹو اسپریڈ اویئرنیس اباؤٹ دی پرابلمز ان آر سوسائٹی اینڈ دا بگیسٹ پرابلم رائٹ ناؤ دیٹ وی سی از اسموکنگ. اکارڈنگ ٹو اے اسٹڈی ان 1998 1200 بچے روزانہ عمر 6 سے 12 سال اس اسموکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں. For that we have our two honorable guests. First off we have Dr. Ziauddin Islam. He has been the formal focal person for Government of Pakistan for WHO FCTC, remained the technical head and director of Tobacco Control Cell for 12 years, and right now he is an health economist. Secondly, we have Sir Irfan Khan Sadozai. He is working with Chromatic Trust as a program manager, an anti-smoking activist, and he is a journalist as well. First off, I would like to welcome both of you. Thank you for joining us. Sir Irfan, pehla sawal that I want to ask you is, why do people start smoking? Or 1998 to chale ho gaya. Right now, what do you think, at what age, what is the most common age ke bacche smoking start karte hain? اور وائی ڈو دے ایون ڈو اٹ؟ کیا چیز ان کو اس چیز میں اٹریکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، جو 1200 کا فگر آپ نے بتایا یہ 98 کا سروے ہے. 98 سے آج تقریباً 20 سال ہو گئے، اس کے بعد سروے بھی نہیں ہوا. تو 1200 بچے اگر آپ یوں ان کو کنسیڈر کریں کہ اس میں ایگزیجریشن بھی ہے، 1000 بھی ہے، یا اگر اس کا لیٹس سے کہ 50% بھی ہے، تو پھر بھی یہ بہت بڑی فگر ہے. اور یہ 98 کی فگر ہے، ابھی اس سے بڑھ گئی ہوگی کیونکہ میڈیا ہائپ بہت زیادہ ہے، اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی وی کے اوپر اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے، شاپس کے اوپر کی جا رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں موویز میں، آلدو کہ اس کو کسی حد تک ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس طرح سے نہیں، آئیڈیلائز کر رہے ہیں لوگ اس چیز کو. تو بچوں میں آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں نوٹس کیا ہوگا کہ ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر تھوڑا اسٹرکٹ ایکشن لینے کی کوشش کی، پھر سڈنلی خاموش ہو گئے. اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر یہ کتنا بری طرح یہ پھیل چکا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر، اور یہ پینا شروع کر رہے ہیں اور یہ سگریٹ بیس بن رہا ہے. آگے جتنے بھی نشے ہیں ان کے اندر، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ اس میں خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے. تو بچے جو ہیں وہ آپ دیکھیں ایڈکٹ ہوتا ہے جو بچہ، وہ میرا خیال ہے 10 سال 12 سال کا بچہ اس کو اگر ایک دفعہ لگا لیتا ہے منہ کو تو پھر وہ لائف ٹائم اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اس کے اوپر دوبارہ ان کو کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی ایک پروڈکٹ بن جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو سیل کرتے رہتے ہیں. ان کو ایک ہی دفعہ مارکیٹ کرنا ہے، ایک ہی دفعہ اپیل کرنا ہے آپ کو کہ یہ آپ اس کو لگائیں، اس کو یوں کھینچیں. آپ کو جا کے دیکھیں ذرا، آپ کو بچے جو ٹرینڈ بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو سگریٹ پینا بھی سکھاتے ہیں کہ یوں انہیل کریں، یوں آپ کو یہ اچھا لگے گا. اور پھر ہمارے ہاں پیرنٹنگ جو کیا کہتے ہیں ٹیچنگ ہے وہ نہیں ہے. باپ جو ہے گھر میں بچوں سے سگریٹ منگوا رہا ہوتا ہے، پھر وہ بچوں کو وہ چیز بری نہیں لگ رہی. بڑی کوشش کر کے آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک خطرناک سا سائن بنایا ہے، ہیلتھ سائن، کہ اس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. لیکن اس کا انہوں نے توڑ یہ نکالا ہے کہ اس کو ایک اور پیک میں وہ ڈال لیتے ہیں تاکہ اس سے، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے. تو پیرنٹنگ جو ایجوکیشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں سے سگریٹ منگوا رہے ہیں، شاپ سے بچے لا کے دے رہے ہیں، اور جو شاپ کیپر ہیں ان کی بھی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. وہ انڈر ایج بچوں کو نہ دیں. لاز موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کھلے عام اس طرح سے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سخت جو اسٹرکٹ رولز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہترین، تھینک یو سو مچ. آپ نے 2 باتیں بولیں دیٹ آر ویری امپورٹنٹ. ایک جو ہم ہے، جو بچہ ہوتا ہے وہ پروڈکٹ بن جاتا ہے، اینڈ دین دا نیکسٹ کویسچن وچ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو ڈاکٹر صاحب کہ سگریٹ بیس بن جاتی ہے. سو ڈز سگریٹ لیڈ ٹو ادر ڈرگس، کہ ہم دوسری ڈرگس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اینڈ ڈو وی اسٹارٹ ٹیکنگ ادر ڈرگس ڈفرینٹ دین جسٹ سگریٹ؟ بالکل صحیح بات ہے. ریسرچ سے یہی ثابت ہے کہ اسموکنگ از اے گیٹ وے آف ایڈکشن. تو اگر اس اسٹیج پہ اگر نہیں روکا جائے گا بچے کو، تو دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے کہ سگریٹ کے بعد باقی تمام نشے وہ سگریٹ سے ملا کر بھی اور سگریٹ کے ساتھ بھی ہے. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے ایز اے ٹوبیکو کنٹرول ایڈوکیٹ، اور جو اویئرنیس ہم کوشش کرتے ہیں ڈسیمینیٹ کرنے کی، وہ یہی ہے کہ اس اسٹیج پر بچوں کو یا اسموکر کو روک لیا جائے. اگر وہ یہاں نہیں روکیں گے تو وہ باقی تمام نشوں میں مبتلا ہونے کے ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. ون مور کویشچن دیٹ آئی ہیو فار یو، کہ جو فرسٹ تھنگ وی مینشن 1998 میں کے اسٹیٹس تھے
1200 بچے دن میں عمر 6 سے 12 سال. 1998 کے بعد اس طرح کے سرویز نہیں آئے, اس طرح کے اسٹیٹس نہیں آئے. تو کیا پاکستان ایز اے نیشن, ایز اے گورنمنٹ, ہم اس اسموکنگ کو ایک ٹیبو دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے, نہ اسٹیٹس نکال رہے ہیں, نہ کرنٹ اب 1990 کے بعد 1998 کے بعد اٹس 2021 جو کہ ختم ہو رہا ہے. اٹس بین اے لاٹ آف ایئرس, تو اس کے بعد کوئی اسٹیٹس نہیں آئے, کوئی سرویز نہیں آئے. ڈو وی ناٹ کیئر اباؤٹ دس؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سروے نہیں ہوئے, سروے ہوئے ہیں, آئسولیٹڈ سرویز ہیں, لیکن یہ کہ WHO کا 2014 میں ایک گیٹ سروے ہوا, گلوبل ایڈلٹ ٹوبیکو سروے, اس کے علاوہ یوتھ ٹوبیکو سروے بھی ہوا. لیکن یہ ایج جو 98 میں نیشنل ہیلتھ سروے تھا وہ بڑی الارمنگ تھی. ایک ہمارے پاس ریپیٹ گیٹس کا سروے ہونا باقی ہے, وہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہ نہیں ہو پایا. تو ہمیں امکان ہے کہ آئندہ سال اگر ہم وہ سروے کرانے میں کامیاب ہو گئے, WHO گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر یہ سروے کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ایسی فگر نکل کے آئے گی کہ جو ہم کمپیئر کر سکیں گے پرانی فگر کو اور اب موجودہ فگر کو. ٹھیک ہے. اینڈ سنس یو ورکڈ ود WHO کلوزلی, تو انہوں نے کون سے انیشیٹیوز لیے ہیں اسپیسیفک ٹو پاکستان اینٹی اسموکنگ کے لحاظ سے؟ بنیادی طور پر WHO انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کرتا, جو بھی کام ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اور سول سوسائٹیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان نے ایک انٹرنیشنل ٹریٹی 2004 میں سائن کی جس کا نام ہے فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول. مور دین 168 کنٹریز اس کے ممبرس ہیں, ہم پاکستان بھی اس کا بنیادی ممبرس میں سے ہے. یہ وہ انٹرنیشنل پہلی ہیلتھ ٹریٹی ہے جو بنائی گئی اور لکیلی ٹوبیکو کنٹرول پہ فوکس کیا گیا. اس میں دنیا کے تمام ممالک بیٹھ کر پالیسیز ڈسکس کرتے ہیں اور بیسٹ پریکٹسز شیئر کرتے ہیں, تو ہماری بھی کمٹمنٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا لا جو ٹوبیکو کنٹرول کا پاکستان میں ہے وہ 2002 کا ہے, اور ہم نے جو یہ ٹریٹی سائن کی ہے 2004 میں سائن کی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹوبیکو کنٹرول کے آسپیکٹ سے جو ہمیں لیجسلیشن یا پالیسی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تھی, جو ہم نے کمٹمنٹ کی ایز اے پارٹی, وہ ہم نہیں کر سکے. جیسا بھی بات ہوئی اشتہارات پہ پابندی کی, تو ہم نے 2004 میں وعدہ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ ہم 5 سال میں یعنی 2009 میں ہم کمپریہنسو بین کر دیں گے ٹوبیکو کی پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کا. وہ جو دیکھ رہے ہیں آج بھی وہ ہم نہیں کر سکے ہیں. کچھ اس کی پارشل لیجسلیشن ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, تو ہمیں اس پہ ابھی مزید کام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, تھینک یو سو مچ. سر عرفان, آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ WHO تو ہو گیا انٹرنیشنل فورم, سوشل لیول پہ یونیورسٹیز, اسکولز, گھرانے, ان لیول پہ پاکستان کی طرف سے کوئی کام ہو رہا ہے ایز این ایکٹیوسٹ سنس یو آر ان دس فیلڈ؟ ہاؤ مچ ہیو یو ریئلائزڈ کہ اپنی طرف سے لوگ اس میں کتنی شمولیت دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ برائی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو ریئلائز کروانا پڑے گا کہ یہ برائی ہے, اور کم از کم اگر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو آنے والی نئی جو نسل ہے اس کو اس طرف مت راغب کریں اپنے انداز سے. لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں, وہ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک کارپوریٹ کلچر کا آدمی اگر بیٹھ کے پی رہا ہے, تو ایک جو نیا آنے والا آدمی ہے, بچہ ہے, جس نے اس فیلڈ میں جانا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس آدمی کے پاس گاڑی ہے, یہ اسٹیٹس ہے, یہ سب کچھ ہے, اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ بھی ہے, تو سگریٹ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. تو وہ اس کی طرف شروع سے ہی راغب ہو جائے گا, اسے وہ برا نہیں لگے گا. سب سے پہلے تو ہم نے اس کو رجسٹر کرنا ہے کہ یہ برائی ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے, اس کی کوئی گائیڈ لائنس طے کرنی ہے, اس کی کوئی ایجوکیشن ہم نے کیسے لوگوں کو دینی ہے, ٹیچرز کو دینی ہے. دیکھیں, سارے لوگ جو بچے ہیں وہ کسی نہ کسی امبریلا کے نیچے کام کر رہے ہیں. گھر میں ہیں تو پیرنٹس کے امبریلا کے نیچے ہیں, اسکول میں ہیں تو وہ ٹیچر کے, یونیورسٹیز میں ہیں تو پروفیسر کے, کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی گروپ لیڈر موجود ہے. ہمیں اس گروپ لیڈر کو پکڑنا ہے, اس گروپ لیڈر سے بات کرنی ہے کہ آپ ان کے لیے آئیڈیلزم ان کا شکار نہ کریں. ان کو اگر آپ خود پیتے ہیں تو کم از کم آپ سائڈ پہ جا کے پی لیں, ان کے سامنے نہ پئیں. آپ پروجیکٹ مت کریں اس چیز کو. تو ایک گائیڈ لائن ہمیں ان کے لیے تیار کرنی پڑے گی, اور دوسرا ہمیں ان بچوں کے لیے دیکھیں, آپ کوئی بھی کیمپین جب ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ مختلف اس کے پہلو ہوتے ہیں.
آپ اس میں ایجوکیشن ڈالتے ہیں, اویئرنیس ڈالتے ہیں, لیکن یہ جو ٹوبیکو کا ہے یہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ جب تک آپ اس میں تھریٹ کا ایلیمنٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا. آپ کو لوگوں کو فیئر پیدا کرنا پڑے گا, ڈرانا پڑے گا لوگوں کو کہ اس سے آپ کی ہیلتھ کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے, آپ کی اکانومی کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے, آپ کی شخصیت کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. آپ سگریٹ کو لے کے سوچتے ہیں, سگریٹ کو لے کے آپ ریلیف لیتے ہیں, سگریٹ سے آپ کمفرٹ ہوتے ہیں, یہ ایسی چیز نہیں ہے. آپ شاعر ہیں تو وہ دیکھیں, ان کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو وہ بہت تخلیقی ہو جاتے ہیں. پلیئرز جو کرکٹ پلیئرز ہیں, ہمارے ہاں کرکٹ ایک بڑی فیمس گیم ہے, اور اس میں ہم اس طرح کی خبریں لیک ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جناب وہ وہاں پہ سگریٹ پی رہا تھا. اس طرح کی خبریں ہم کیوں لیک کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی میڈیا کے لیے بھی ایک پراپر گائیڈ لائن ہے, ہم اس کے اوپر ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہماری میڈیا انڈسٹری ہے, خاص کر کے بہت سارے لوگ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, خواتین کے حوالے سے ویمن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین با اختیار ہیں جو سگریٹ پیتی ہیں یا جن کی اس طرح کی پکچر لیک ہو جاتی ہے تو وہ امپاور ہیں, اور باقی خواتین سگریٹ جو نہیں پیتی وہ نہیں ہیں. ہمیں اس کانسیپٹ کو سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا اور پھر جا کے ہمیں اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر کام کرنا ہوگا. یہ بہت ہی لمبا ٹائم ہے. اگر ہم اس کے اوپر کام کریں گے, اگر آج سے تو 1200 اگر نمبر ہیں تو دیکھیں 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد یہ گھٹنے شروع ہوں گے. ہمیں ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم ایک دم سے اس چیز کو ختم کر دیں گے, بالکل بھی نہیں ہوگا. جو لوگ اس کی کاشت کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس سے, کاشت کر رہے ہیں, انڈسٹری ہے پوری, وہ ان کا روزگار جڑا ہوا ہے, گورنمنٹ ہے, اس میں ایک پورا سسٹم ہے. تو ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو چیلنج کر سکیں. ہمیں بڑے طریقے سے, ہمارے پاس ٹول ہے میڈیا کا, اویئرنیس کریٹ کرنے کا, پھر لوگوں سے جا کے بات کرنے کا. ایک آدمی کو بھی قائل کر لیا تو ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہے, اس لیے کہ شاید وہ 10 لوگوں کو قائل کرے, اور اگر یہ پروسیس چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑے عرصے میں بہت فرق ڈال سکیں گے سوسائٹی میں. ادروائز ہم ٹکر نہیں مار سکتے کسی کو, ہمارے پاس تو یہ اس طرح کا ٹول ہے نہیں ہے. ہمارے پاس میڈیا ہے اور سوسائٹی ہے, اور ہم نے میڈیا کے تھرو سول سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. ایک آپ نے بات کی مورل ویلیوز. ڈاکٹر صاحب, آئی وانٹ ٹو آسک یو دس کہ کچھ سال پہلے پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ کھلے سگریٹ نہیں بکیں گے, اور بکیں گے جو دکان والا بیچے گا اس پہ فائن ہے, اس ایک پوری ایکٹیویٹی پہ فائن لگے گا اگر سگریٹ بکیں گے تو کلوزڈ. ابھی اب ہم نے دیکھا کہ وہ انیشیٹو زیادہ دور نہیں گیا. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ زیادہ دور گیا کیوں نہیں؟ مورل ویلیوز کیا لاء میں ایز این اے ہیومن ڈو دے ناٹ بادر اس؟ جب تک یہ کرائم ایز اے سوشل کرائم ہماری کمیونٹی کی جو سیلف ریسپانسبلٹی نہیں بنے گا, جب تک گورنمنٹ اکیلی اس پر کام نہیں کر سکتی, ڈنڈے مارنے سے یا FIR لانچ کرنے یا اریسٹ کرنے سے کام نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. جب آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پرائورٹی لسٹ پہ سالونگ دا ایشو آف ٹوبیکو کہاں پہ؟ انفارچونیٹلی میں اس پہ بہت امید افزا نہیں ہوں. ہمارے جو ٹوبیکو کنٹرول کی پروگریس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل سپورٹ ہمیں نہیں مل سکی جیسی ملنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2010 میں سگریٹ کے پیکٹ پہ تصویری وارننگ کا اجرا کیا تھا. پہلے وہ پیکٹ کے سائز کا 40% تھا. اس کے بعد 2015 میں اناؤنس کیا کہ اس کے سائز کو بڑھا دیا جائے گا اور 85% کر دیا جائے گا. ٹوبیکو انڈسٹری اور یہ عمل درآمد نہیں ہوا. کورٹ میں کیس چلا, 5 سال کے بعد وہ کیس ڈسمس ہو گیا, وہ نہیں ہو سکتا. کرنٹلی اس وقت وہ 60% سائز پر ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کو بڑھانا چاہیے, لیکن یہ کہ وہ 2 سال سے وہ پکٹوریل وارننگ, نہ پکٹوریل وارننگ بڑھی ہے نہ وہ اس کا سائز بڑھا ہے. وارننگ کیا ہے؟ وارننگ جو عرفان نے بھی بات کی وہ بالکل یہ ہے کہ یہ ایک میسیج ہے, اور یہ ہمارا چلتا پھرتا اشتہار ہے ٹوبیکو کنٹرول ایڈوکیٹس کا, کہ اگر کسی کے ہاتھ میں سگریٹ کا پیکٹ ہے جو پیتا ہے اور اس پہ کوئی خطرناک وارننگ ہے, کینسر کی شکل ہے, کوئی ہارٹ ڈیزیز والے کی شکل ہے, یا ابھی جو موجودہ گینگرین فٹ ہے کہ جب سگریٹ پینے سے پاؤں کی شریانیں مردہ ہو جاتی ہیں, پاؤں کو کاٹنا پڑ جاتا ہے, تو یہ جہاں لے کے جائے گا اس کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے, اس کو نہیں پلانا چاہیے. زیادہ عرصے تک اگر ایک سے وارننگ رہتی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا, لوگ سینسیٹائز ہو جاتے ہیں. تو 2 سال سے اس سگریٹ کی وارننگ کو روٹیٹ نہیں کیا گیا. روٹیٹ کرنا چاہیے, اس کا سائز بھی بڑھانا چاہیے. دنیا تو پلین پیکیجنگ پہ چلے گئی. انڈیا میں سائز جو ہے وہ 80% ہے. نیپال میں سائز اس کا بہت زیادہ ہے, بنگلہ دیش میں بھی سائز زیادہ ہے. دنیا میں
آگے جا چکی ہے. ہم ٹوبیکو کنٹرول میں آج تک پیچھے ہیں, لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے گی, اور یہ ٹوبیکو انڈسٹری کی تمام کوششوں کے باوجود ہمیں امید ہے موجودہ حکومت خود ٹوبیکو کنٹرول کو کلیم کرتی ایز اے چیمپئن, تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک بات کی کہ کیس چلا, کیس ہمیشہ دو طرف سے چلتا ہے, تو اس اگر زاویے سے دیکھیں کہ کیا ٹبیکو مافیا بڑی ہے ہماری لا انفورسنگ اتھارٹی سے کہ دے کین ایون گو ایز فار ایز فائٹنگ اے کیس فار اٹ؟ بنیادی طور پہ یہ کیس سول سوسائٹی لے کر گئے تھے 2015 میں, جب 85% وارننگ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پر منسٹری آف ہیلتھ نے اس وقت یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ اگر کورٹ ہمیں ڈائریکٹ کرے گی تو ہم یہ اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ برٹش ہائی کمشنر انوالو ہوئے, اور ایک ہائی لیول میٹنگ میں وہ برٹش امریکن ٹوبیکو کمپنی کے عہدیداروں کے ساتھ منسٹری آف ہیلتھ کے لوگوں کی میٹنگ ہوئی, اور ان کو کہا گیا کہ اس وارننگ کو کم کریں کیونکہ ان کی بزنس تباہ ہو رہی. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایز پر رول برٹش رول کے تحت برٹش گورنمنٹ یا برٹش جو ڈپلومیٹس ہیں وہ انوالو نہیں ہو سکتے ٹوبیکو کنٹرول کی پروموشن میں, جو کہ ہوئے. بعد میں یہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا, اور اس پر پھر گورنمنٹ نے آفیشیلی اپالوجیز کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ ٹیکنیک تھی کہ جس سے انڈسٹری نے گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا کہ یہ نہ کیا جائے, اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ دباؤ ایسا ہوا کہ ہم نہیں کر سکے, باوجود اس کے کہ ہم وہ کیس لڑتے رہے. اور آج پچھلے دنوں وہ کئی سالوں کے بعد وہ کیس ڈسمس ہو گیا, اس میں گورنمنٹ نے بھی دلچسپی نہیں لی سائز کو بڑھانے میں. چلیں, صحیح ہے. ویل تھینک یو سو مچ. ابھی ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اینڈ دین ول کم بیک. Welcome back. So, Irfan bhai, the first question that I want to ask you is about your organization. کہ وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یونیورسٹیز میں کیونکہ آپ نے کافی کام کیا اس حوالے سے, آپ کو یونیورسٹیز سے خاص کر کے اس ایج گروپ جو ایج گروپ زیادہ ملوث ہوتا ہے 18 سے 20-22 سال, یہ ان کی طرف سے رسپانس کیسا ملا ہے؟ ہیز اینی ون چینجڈ, ہیز اینی ون اسٹاپڈ اسموکنگ بیکاز آف یور ورک دیٹ یو ڈن؟ کرومیٹک میری آرگنائزیشن ہے, پروگرام مینیجر ہوں میں اس کا. یہ 2018 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. اس سے پہلے بڑے بڑے میڈیا کے پروجیکٹس کیے انٹرٹینمنٹ والی سائڈ پہ, لیکن سوشل کاز کے اوپر یہ ہماری ایک بڑی کیمپین ہے جس سے سوسائٹی میں ہم چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم نے جرنلسٹ کو سینسٹائز کیا, بہت ساری کانفرنسز کی جس میں لوگوں کو ہم نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے, وہ پورا دن بہت بزی ہوتے ہیں, ریسرچ نہیں کر سکتے, کام نہیں کر سکتے, وہ تو ایک جگہ سے کلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن, دوسری جگہ پہ جا کے ڈیلیور کرتے ہیں, پورا دن ان کی یہ جاب ہے, تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر کوئی بھی بہت ساری ریسرچ اورینٹیڈ چیزیں نہیں آ رہی. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جرنلسٹ کو انگیج کریں, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کے ساتھ اسلام آباد شہر سے باہر جا کے گزاریں تاکہ وہ اس ماحول سے نکلے اور ہماری بات کو سنیں, سمجھے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, وہ ہماری بات کو ابزارب کر سکے صحیح طرح سے. ابھی ریسنٹلی ہم نے مری میں ایک کانفرنس کی ہے, 2 دن کے ہم وہاں پہ گئے 2 دن کے لیے, اور 1 دن کی کانفرنس تھی. ہم نے پوری ایک پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی جس میں ہیلتھ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے, اکانومی کے اوپر کیا آ رہا ہے, ہماری جو یوتھ ہے وہ کیسے اس سے اثر انداز ہو رہی ہے, اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے. تو بیسیکلی جو میڈیا تھا, خاص کر کے سوشل میڈیا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا, کیونکہ ان کی ریچ بہت زیادہ ہے, عام آدمی تک یہ بات کر سکتے ہیں اور کچھ بھی بات کر سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کے لیے. تو اور خاص کر کے پھر لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں, وہ جینون لگتے ہیں بچے, اور خاص کر کے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشن سے ہیں وہ ان کا ایک خاص ایک گروپ ہوتا ہے, وہ چیز کو اسپریڈ کرنے میں بڑا ایزی ہوتا ہے میسیج کو. تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا, وہاں پہ بڑا اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا. یونیورسٹیز میں جا کے ہم کام کرتے ہیں. دیکھیں جو ایج ہے سگریٹ کی طرف جانے کی, وہ 10 سال کے بعد سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے. اس سے پہلے بچہ دیکھتا رہتا ہے شاپس پہ, ٹی وی کے اوپر, اس کے پاس پیسے تو 5-6 سال کا بچہ تو خیر بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. 10 سال کے بعد ایک آتا ہے کہ آپ وہ بچہ اسکول جا رہا ہے, آپ اس کو 20-50 روپے دے دیتے ہیں, پھر اس میں سے 5-10 وہ بچا لیتا ہے. وہ پھر ایک پورا ایک سسٹم ہے, وہ کیسے اس میں سے نکال کے وہ سگریٹ کی طرف جاتا ہے. کھلا سگریٹ اویلیبل ہے. جو ایج آپ نے بتائی 18-20 سال والی, یہ بہت خطرناک ایج ہے. اس ایج میں بچے کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا
اپنے بچے کو یا سوسائٹی کے اوور آل میں بات کروں, اگر آپ نے بچا لیا تو آپ نے یوتھ کو, اس کے فیوچر بچا لیا. دیکھیں یہ پوری انرجی ہوتی ہے بچوں کے اندر, آپ ان کو کسی سائڈ پہ بھی آپ گائیڈ کریں, وہ پورا میزائل کی طرح, وہ اتنی فورس ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ دیوار کو بھی ٹکر مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں کس ایج گروپ کے بچے, یہی ایج گروپ ہے 18, 20, 22, 24 کا آپ کو کوئی نہیں ملے گا, یا تو پھر بہت ہی اوپر اس کے ایج کے لوگ آپ کو ملیں گے, یا بالکل انڈر ایج, جو بچہ کویسچن نہیں کر سکتا, جو کچھ نہیں سوچ سکتا, اس کے دماغ میں جو چیز چلی گئی آپشن نہیں ہے اس کے پاس, اس نے وہ کرنا ہے کیونکہ انرجی بہت زیادہ ہے. تو وہ اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو ہم سکسیزفل ہیں. ہم یونیورسٹیز میں اسی لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ بچے گریجویشن کر کے آئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ وہ سمجھ بوجھ لے کے آئے ہوتے ہیں, وہ اپنا کیریئر بنا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو اس طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں, پروفیشنلی ٹیکنیکلی ان کو کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے پیسہ انوالو ہوتا ہے, چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. تو ہم ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں اس وقت, اور بڑا اچھا ماحول بنتا ہے جب ہم بریف کرتے ہیں, ان کو پریزنٹیشن دیتے ہیں, تو اس دوران وہ بہت کمٹمنٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لڑکے انہوں نے بتایا کہ ہم نے فادر کو دیکھ کے پینا شروع کیا, اور میں بھی کبھی کبھی پیتا ہوں, اور انہوں نے بتایا کہ میں اب نہیں پیوں گا, کمٹ کیا, انہوں نے پلیج کیا کہ آج کے بعد ہم نہیں پئیں گے. انہوں نے اپنا یہ جو پلیج تھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی, اور اس سے بڑا اثر پڑا. اور یونیورسٹی یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ہم سے اٹیچ ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ اس کے اوپر کام کریں, ہمارے باقی بچوں کو بھی دکھائیں, بتائیں یہ کیا چیز ہے, کتنا برا ہے. چونکہ اگر بچے 8, 10, 15, 20 بچے اگر پی رہے ہیں تو الٹیمیٹلی ڈپارٹمنٹ کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے, وہ سرٹن ٹیچر ہیں ان کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو آگاہی مہم ہے اس میں ایک ہم نے ڈاکومنٹری تیار کی ہوئی ہے. وہ ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں جس میں اوپینین لیڈر ہیں جو ہماری سوسائٹی کے, ان کا اوپینین ہے, وہ سارا اس کو پروسیس بتا رہے کہ کیسے چیز بنتی ہے, کیسے یہ اثر کرتی ہے, کیسے ٹارگٹ کرتے ہیں, کیسے ایڈورٹیزمنٹ اس کی جاتی ہے, کیسے یہ ہماری صحت کے اوپر کیسے اثر کر رہا ہے. تو یہ 18-20 منٹ کی ایک ریسرچ اورینٹڈ ڈاکومنٹری ہے جس میں مختلف لوگوں کا اوپینین ہے, جس میں جرنلسٹ شامل ہیں, جس میں اکانومسٹ ہیں, جس میں آپ کے اوپینین میکر ہیں سوسائٹی کے. تو سب کا اوپینین ہے تاکہ بچے جن کو پورا دن دیکھتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں, انہی کی زبانی جب وہ بات سنتے ہیں تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کا. ایگزیکٹلی. سو آپ نے بیچ میں ایک بات بولی کہ کچھ بچے کہتے ہیں میرے والد صاحب پیتے ہیں کبھی کبھی تو میں بھی پیتا ہوں. تو ہمیں جو اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ چینج کم اسٹارٹس فرام ہوم, تو what steps should parents take in this case scenario? دیکھیں پیرنٹس بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کے, ایک پیرنٹس ان کو تو اویئرنیس ہی نہیں ہے, ایک پیرنٹس ہیں وہ پیتے ہیں, کچھ چھپ کے پی لے گا یا گھر سے باہر جا کے پی لے گا, اس کا تو آپ کچھ اس کو سمجھا لیں گے. ایک آدمی جو مزدور ہے جو پی رہا ہے, ایک ہی کمرہ ہے گھر میں, 4 بچے, وہ کہاں جائے گا, باہر بھی نہیں جا سکتا, بچے سے ہی منگواتا ہے, بچے کے سامنے ہی پی رہا ہے, اور وہ خود تو اثر انداز ہو رہا ہے, بچہ بھی پیسو اسموکنگ تو ایکولی ڈینجرس ہے اس کے لیے. ان کی بچوں کی ماں ہے, بچے ہیں, سارا ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے, اور پھر وہ ان کی جو باڈی ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتی ہے انڈائریکٹلی. پھر جب وہ سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو برا نہیں لگتا. اب بہت ساری ایسی چیزیں, کوئی نشہ ہے یا کوئی ایسی چیز, تو آپ جب فرسٹ ٹائم اس کو کرتے ہیں تو وہ سم ٹائمز آپ کی باڈی کو بالکل وہ سنکرونائز ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ شاید آپ اس ماحول میں بیٹھتے رہیں, وہ آپ کو برا نہیں لگ رہا, یا سم ٹائمز آپ کو چیز بری لگتی ہے اس لیے کہ وہ آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی, کبھی ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا, اس لیے بری لگتی ہے. تو پیسو اسموکنگ اسی لیے بری چیز ہے کہ جب بچہ پیتا ہے وہ انہیل کر رہا ہوتا ہے, فادر وہاں پہ پی رہا ہے, ایک ہی روم میں پی رہا ہے, یا برائی نہیں سمجھ رہا, بچوں کے سامنے پی رہا ہے, وہ اسٹیٹس سمبل کے طور پہ پی رہا ہے, تو وہ بچوں کے اوپر روب رکھنے کے لیے بھی پی رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. تو وہ بچے جب پینا شروع کرتے تو ان کو برا نہیں لگتا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ان کی بھی ہم نے دیکھے, ہم پلان کر رہے ہیں کہ جو پیرنٹ ایجوکیشن ہے یہ بھی بہت ضروری ہے, اور اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہے پیرنٹس کی. پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں, بہت سارے غریب لوگ ہیں, وہ بھی, ان کے بھی بچے ہیں, اور ان کو ہم نے سمجھانے کے اور طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ جو پی رہے ہیں اس سے آپ کی صحت تو خراب ہو ہی رہی ہے, آپ اپنی انکم کا ایک سرٹن جو حصہ ہے وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں, اور آپ کیلکولیشن کریں کہ آپ مہینے کے بعد کتنا اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, 6 مہینے کے بعد اور سال کے بعد کتنا کر رہے ہیں, اور آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹیمپٹیشن ان کو دینی ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے چھٹکارا پائے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس چیز کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, ایک انڈیویجول پہ, ایک انڈیویجول کی فیملی پہ, اور اس کے سوشل سرکل پہ؟ دیکھیں یہ بات تو ہم اسٹیبلش ہو گئی ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے اور نقصان دہ ہے, بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ٹوبیکو کلز. یہ گریجول آپ ایڈکشن کی وجہ سے آپ
ڈیٹیوریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ ایک سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو 2 پینا شروع کیا, آپ 1 پیکٹ پیتے ہیں, 2 پیکٹ, پھر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا, اس کے بعد باقی دوسرے جو نشے ہیں وہ اس کی طرف آتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ تو سپریس ہو رہی ہے. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس سے مجھے ریلیف مل رہا ہے, یا اب نہیں ملا تو اس کو مزید بڑھانے کے لیے وہ مزید اس کی اسموکنگ بھی بڑھا لی. اسموکنگ کے ساتھ اس نے وہ اسموک لیس پروڈکٹ بھی شروع کر دی, ڈرگس بھی استعمال کرنا شروع کر دی. بات یہ کہ برائی سے کبھی فائدہ نہیں نکل سکتا. ایک چیز دنیا میں اسٹیبلش ہے کہ اسموکنگ ڈینجرس ہے, اسموکنگ کلز. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 8 ملین سے زیادہ لوگ سالانہ جو ہے وہ موت کا شکار ہوتے ہیں. پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر 450 لوگ روزانہ ٹبیکو کی یوز کرنے کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم کرونا کی ڈیتھ اور ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ اور ڈینگی کی ڈیتھ کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم میڈیا پر اس کو کیوں ڈسکس نہیں کرتے کہ یہ 450 لوگ جو روزانہ پاکستان کے مختلف شہروں میں, مختلف اسپتالوں میں, جگہوں پہ موت کا شکار ہو رہے ہیں. وجہ یہ کہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا. ہماری نظر میں اسموکنگ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ان پر گزرتی ہے جن پر محسوس ہوتا ہے, جن پہ گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات کہ فائنینشیل پرابلمز اس کی وجہ سے, چلیں ایک انڈیویجول کے تو سمجھ آتے ہیں, اس کے بجٹ کا کافی حصہ اس میں چلا جاتا ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ اے گورنمنٹ لیول پہ اس کا فائنینشیل اسٹریس ہے, یا یہ ٹبیکو انڈسٹری کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ فلرش ہوتی ہے, کیا ان کے ٹیکسز کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ریسنٹلی انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کراچی نے وائس اگینسٹ ٹوبیکو کے پروجیکٹ کے تحت پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس کے ہیلپ سے ایک ریسرچ کرائی. اس ریسرچ سے یہ بات ثابت آئی کہ سالانہ ایک اسموکر آن ایوریج 64,000 سے زیادہ 64,800 سم تھنگ خرچ کرتا ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو وہ اپنی جیب سے نکال کر اپنی فیملی کا جو شیئر ہے وہ نکال کر اپنی اسموکنگ پر خرچ کر رہا ہے. What steps can be taken for an individual as well as a society کہ ہم اس کو ختم کیسے کریں, اپنا ہم کریں کیا کہ if we can end smoking in our children and youngsters and parents and different level age groups, ایک individual as well as a society. دیکھیں اس کی ٹاپ ڈاؤن باٹم اپروچ ہے. میں آپ کو ریکال کراؤں گا ریسنٹ ڈیسیشن گورنمنٹ آف نیوزی لینڈ کا. نیوزی لینڈ نے پلان کیا کہ اس سال کے بعد یعنی یہ ہم ٹوبیکو انڈسٹری یا ٹوبیکو پروڈکٹ پاکستان میں نہیں ہوگی. میں ریکمینڈ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ لیٹس اسٹارٹ فرام 2030. ہم آج پلان کر لیں کہ 2030 کے بعد پاکستان میں ٹوبیکو پروڈکٹ نہ ٹوبیکو پروڈیوس کریں گے اور نہ ٹوبیکو پروڈکٹ بنے گی. ایک بات ہوگی. کمپنیز کو بھی آپ یہ نہیں کر رہے کہ ایبرپٹلی ان کو کہہ رہے ہیں کہ بزنس بند کر دیں. کمپنیاں بھی ٹیپر ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اویئرنیس کریں اس کے ہیزرڈس کے بارے میں. اسموکنگ از اے سوشل کرائم. میں بار بار اپنی ہر ڈسکشن میں پریزنٹیشن میں بات کرتا ہوں کہ آپ گرفتاریاں دینے سے, ڈنڈے مارنے سے اسموکنگ بند نہیں ہوگی. اس کے لیے بیہیویئرل چینج کی ضرورت ہے. اس میں کمیونٹی کی سپورٹ, انڈیویجول کی سپورٹ بہت ضروری ہے. ہمیں اسکولوں میں, کالجوں میں, مدارس میں تعلیم اپنے جو ٹرانسپورٹس کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا میں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سوائے نقصان کے اس میں ہمارے پاس اسموکنگ میں کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم انڈیویجول لیول پہ اس بات کو سمجھ لیں گے. ابھی دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹرانسپورٹ میں اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہوتا تھا تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا. آج اگر کوئی ایک شخص سگریٹ پیتا ہے تو پیچھے سے کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے کہ بھائی ہم بیٹھے ہیں, آپ نہ کریں سگریٹ. تو اس طریقے سے اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس ایک رات کی نہیں اویئرنیس ہے, ایک دن کی نہیں ہے, یہ آن گوئنگ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ اس کا ٹاپ ٹو باٹم ایفیکٹ ہوتا ہے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اسے کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں درختوں کے حوالے سے ایک کیمپین چلی, بڑا عرصہ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا, کرتے رہے, ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہیں, لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب انیشیٹو لیا, اس کو اپنا پولیٹیکل ایجنڈے میں ڈالا اور گورنمنٹ میں آ کے بھی انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, تو پورے ملک میں سارے لوگوں نے فالو کیا اس کو, اور بہت جلدی ہو گیا. 2 طریقے ہیں, ایک تو یا تو نیچے سے ہم سوسائٹی کو لے کے چلیں وہ, یا تو پھر ٹاپ سے ہو. تو ٹاپ سے ہوگا تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا, ریئلائز زیادہ کریں گے لوگ, اس کو برائی سمجھیں گے, اور میرا خیال ہے چھوڑنا مشکل نہیں ہوگا. تو اگر ٹاپ سے ہو جائے, جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ تو ہم لگے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور انفارمیشن عرفان بھائی. ڈاکٹر صاحب,
آپ سب دیکھ ہی چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹیٹس ہم دونوں ہمارے گیسٹ سے آئے ہیں ان سٹیٹس میں پاکستان کو انڈیویجولی گراس روٹ لیول پہ اینڈ گورنمنٹ لیول پہ صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے, فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا, اوپر سے ہیلتھ ایشوز, فائنینشیل ایشوز الگ. سو آئی ہوپ آگاہی کا یہ حصہ اینٹی اسموکنگ پر اویئرنیس پھیلانے میں کام آئے گا. ہم نے جو ہماری رسپانسبلٹی تھی اس میسیج کو آگے تک لے کے جانے کی, ہم نے وہ کچھ حد تک کوشش کی کہ وہ پوری ہو جائے. تھینک یو سو مچ. آج کا یہ شو اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے. ویل میٹ یو سون. اللہ حافظ.